حمید بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم ازواجا ثلاثا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی رحمہ وعلی آلک واصحابک یا رسول الملاحم۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ششہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالک رقاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاہ لا مکان سید انس و جاں سرور لالا روخاں نیر تاباں سر نشین مہوشاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتمہ دوراں سر خیل زہرہ جمالاں جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطہا رازدار ما اوہا شاہد ما طغا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے سامنے سورہ الواقعہ ہے جو قرآن مجید کی وہ سورت ہے جو مکہ المکرمہ میں حضور کے قلب اطہر پہ نازل ہوئی۔ 3 رکوعوں پر مشتمل یہ سورت صرف 2-3 آیات کے علاوہ باقی تمام کی تمام مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ سورت اپنے دامن میں بہت ساری ظاہری اور معنوی خوبیاں رکھتی ہے اور اس کی برکات بہت ساری ہیں۔ اس کی باقاعدگی کے ساتھ تلاوت ہمارے معاشی حالات کی بہتری کی ضمانت ہے۔ حضرت امام بغوی نے شرح السنہ میں اپنی سند کے ساتھ اس کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات سے کہ یہ فقر و فاقے کو توڑنے والی سورت ہے، بلکہ حضرت امام قرطبی نے الجامع لاحکام القرآن میں ایک بڑا خوبصورت واقعہ اسی سورت کی تشریح اور توضیح میں لکھا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جب آخری بار بیمار ہوئے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ان کا حال پوچھنے کے لیے ان کے گھر تشریف لے گئے اور جا کر کے کہا ما تشتکی، تمہیں کیا مرض ہے؟ تو انہوں نے کہا ذنوبی، مجھے گناہوں کا مرض ہے۔ تو کہا کہ میں تمہارے لیے کوئی طبیب کوئی ڈاکٹر بلاؤں؟ تو کہا طبیب نہیں تو مجھے بیمار کیا ہے۔ تو کہا پھر کیا چاہتے ہو؟ کہا رحمت ربی، مجھے رب کی رحمتوں کی طلب ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے پاس دیر تک دلجوئی کرنے کے لیے تشریف رکھی۔ پھر جب اٹھنے لگے تو اشرفیوں کی ایک تھیلی نکال کر کے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور نظر پیش کی۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اس تھیلی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دلجوئی کرتے ہوئے کہا کہ آپ کی بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، آپ کو نہیں ضرورت ہوگی، لیکن آپ کے
بات آپ کی بیٹیوں کے کام آئے گی، اس لیے حضرت اس کو رکھ لیجئے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے جو جواب دیا وہ سننے کے قابل ہے۔ آپ نے معذرت کرتے ہوئے اس تھیلی کو واپس کیا اور کہا ہے عثمان یہ کسی اور ضرورت مند کو دے دو، میری بیٹیوں کو بھی اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ شاید میرے مرنے کے بعد میری بیٹیاں کنگال ہو جائیں گی، واللہ ایسا نہیں ہوگا۔ کیوں کہ میں نے اپنی بیٹیوں کو یہ مزاج دیا ہوا ہے کہ رات کو سونے سے قبل وہ سورہ واقعہ کی تلاوت ضرور کرتی، اور یہ بات میں نے خود حضور سے سنی ہے کہ جو روزانہ سورہ واقعہ کی تلاوت کرے اس کو فقر و فاقہ نہیں آ سکتا۔ اس لیے آپ مہربانی فرمائیں یہ اشرفیوں کی تھیلی کسی اور کو دے دیجئے، میرے گھر میں فقر و فاقہ نہیں آ سکتا، اس لیے کہ ہمارے گھر میں سورہ واقعہ کی باقاعدگی کے ساتھ تلاوت ہوتی ہے۔ اس لیے اگر ہم اس سورت کی تلاوت کو اپنے معمولات میں شامل کر لیں تو بے پناہ برکتیں پائیں۔ 18 گھنٹے کام کرنے والے اور اوور ٹائم لگانے والے 10 منٹ اگر نکال لیں، یہ صرف 3 رکوعات پر مشتمل یہ سورت ہے، سونے سے قبل 1 مرتبہ پڑھ لیں، پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کرشمے دیکھیں کہ اس کی برکتیں کتنی نصیب ہوتی ہیں۔ اور اگر تھوڑی سی فرصت ہو تو 1 مرتبہ اپنے وطن عزیز پاکستان کے لیے بھی سورہ واقعہ ضرور پڑھیں۔ اس وقت ملکی معیشت جہاں جا چکی ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے، آپ کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے اس وطن کو آپ کی دعاؤں کی، آپ کے تعاون کی اور غیرت مند صالح قیادت کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے وطن کو باہمیت حکمران نصیب فرمائے۔ اچھا، سورہ واقعہ کی بات چل رہی تھی تو ایک بات اور میرے ذہن میں اسی عنوان سے آئی، وہ بھی آپ کے گوش گزار کرتا چلا جاؤں، جس کو امام قرطبی نے ہی الجامعہ میں لکھا ہے۔ شکا رجل الی رسول اللہ دیک المعیشۃ والفقر، ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے فقر و فاقہ اور مالی پسماندگی کی کہانی چھیڑی۔ کثیر العیال ہوں، بال بچے زیادہ ہیں، ذرائع آمدنی تھوڑے ہیں، تو میرے لیے کوئی نسخہ ارشاد فرمائیے۔ حضور سے اس نے اپنی معاشی حالات کی کہانی رکھی اور عرض کیا کہ حضور میرے لیے کچھ ارشاد فرمائیں۔ تو حضور نے اس صحابی کو جو مالی مشکلات کو دور کرنے کا نسخہ ارشاد کیا اس کو سماعت بھی کریں اور اس پر عمل بھی کریں۔ فرمایا اذا دخلت الدار فسلم علیہ، جب گھر جائے تو گھر میں داخل ہوتے ہی اہل خانہ کو السلام علیکم کہہ دیا کر، اس کے بعد 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ دیا کر، قل هو اللہ احد، یہ سورت 1 بار تلاوت کر دیا کر۔ گھر میں جائے، گھر میں کوئی بھی ہو، یہ عمل نہیں چھوڑنا۔ ہمارے دیہاتوں میں بعض لوگ کہتے ہیں اچھا پھر بیوی کو بھی سلام کریں۔ میاں اگر بیوی سلامت رہی ہے تو گھر میں رونق ہی ہوگی۔ اور حضور علیہ السلام نے تو ازواج محترمات کے ساتھ جو حسن سلوک کی داستان رقم کی وہ کتنی انوکھی اور البیلی ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں اب خورے میں پانی پینے لگی تو حضور تشریف لے آئے اور مجھے دیکھ کر کے کہا عائشہ تھوڑا سا میرے لیے بھی چھوڑنا۔ فرماتی ہیں میں نے پانی چھوڑ دیا، حضور پینے لگے تو رک گئے اور پھر کہا عائشہ ذرا بتانا تم نے ہونٹ کہاں رکھے تھے؟ آپ خورے کے جس کنارے پہ تم نے ہونٹ رکھ کے پانی پیا تھا میں بھی اسی جگہ ہونٹ رکھ کے پانی پینا چاہتا ہوں، مجھے بتاؤ اگر شوہر کا رویہ بیوی کے ساتھ یہ ہوگا گھر جنت بنے گا کہ یہ نہیں بنے گا؟ اس دواجی زندگی کا حسن ہے حضور کے اس عمل میں۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اذا دخلت الدار فسلم علیہ، جب گھر بھی جائے گھر میں السلام علیکم کہہ کے داخل ہونا، اس کے بعد 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ دینا۔ اچھا پھر سنو حضور نے آگے کیا فرمایا۔ کبھی ایسا ہو تو گھر جائے، گھر کوئی بھی موجود نہ ہو، گھر خالی پڑا ہو، کہا عمل نہیں چھوڑنا، فسلم علیہ، پھر مجھے سلام کہہ دینا۔ وہ اپنے نام لیواؤں کو تنہا چھوڑتے کب ہیں، وہ اپنے نام لیواؤں کو تنہا چھوڑتے کب ہیں، جہاں ہم دم نہ ہو کوئی وہاں سرکار ہوتے ہیں، جہاں تعمیر الا اللہ کے مینار ہوتے ہیں، مکینے گنبد خضرا کے وہاں دیدار ہوتے ہیں۔
کہا فسلم علیہ، پھر تو مجھے سلام کہہ دینا اور ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ دینا۔ وہ صحابی کہتے ہیں میں نے عمل شروع کر دیا، گھر جاتا السلام علیکم، اس کے بعد ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ دیتا۔ گھر میں کوئی نہ ہوتا پھر تو چائے چڑھ جاتے نا، پھر میں حضور کو سلام کہتا۔ ملا علی قاری نے شرح شفا میں لکھا ہے، اللہ بھلا کرے قاضی ایاز مالکی اندلسی علیہ رحمہ کا، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ انہوں نے حضور کی سیرت پر ایک کتاب لکھی ہے الشفا بے تعریف حقوق المصطفیٰ۔ یہ کتاب اتنی خوبصورت ہے اور حضور کی سیرت پر اتنی ضخیم اور اتنی جامع اور اتنی جو ہے وہ محبت سے بھری ہوئی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جس گھر میں یہ کتاب ہوگی، اگرچہ وہ نہ بھی پڑھ سکے، اس کتاب گھر سے کئی بیماریاں دور ہو جائیں گی، صرف خالی کتاب پڑھی ہوئی ہو جس گھر کے اندر۔ یہ الشفا کتاب کی برکت ہے۔ اس کی شرح لکھی ہے علامہ ملا علی قاری علیہ رحمہ نے۔ اس شرح میں لکھتے ہیں کہ ملا علی قاری نے جو لکھا ہے کہ جب گھر جاؤ تو السلام علیکم بھی کہو، حضور پر بھی سلام پڑھو۔ تو وہ کہتے ہیں حضور پر سلام کیوں پڑھنا؟ تو اس کی شرح میں ملا علی قاری لکھتے ہیں لِأَنَّ رُوحَهُ علیہ السلام موجود فی بیوت المسلمین، اس لیے آقا کریم کی روح جو ہے وہ مومنوں کے گھروں میں موجود ہوتی ہے۔ وہ اپنے نام لیواؤں کو تنہا چھوڑتے کب ہیں، جہاں ہم دم نہ ہو کوئی وہاں سرکار ہوتے ہیں۔ کہ جب بھی گھر جاتا السلام علیکم، ایک مرتبہ سورہ اخلاص، کوئی نہ ہوتا حضور پہ سلام اور ایک مرتبہ سورہ اخلاص۔ کہتے عمل میں نے جاری رکھا، چھوڑا نہیں۔ پھر ہوا کیا، حتی افاد اللہ جیرانہ، اس عمل کی برکت سے میں نے تو امیر ہونا ہی ہونا تھا، میرے ہمسائے بھی امیر ہو گئے۔ اب یہ دو نسخے اپنے ساتھ آج کی اس درس قرآن کی نشست میں لیتے جائیں۔ ایک تو سورہ واقعہ 10 منٹ بھی نہیں لگتے، رات کو اگر بیٹھ جائیں، اگر عادی ہو جائیں گے تو 7-8 منٹ لگیں گے۔ تو اس کو 3 رکوعوں کو رات سونے سے قبل ایک بار ضرور تلاوت کر لیں، پھر اللہ کی قدرت کے کرشمے دیکھنا۔ اور دوسرا یہ آسان سا عمل ہے، جب بھی گھر جائیں السلام علیکم اور اس کے بعد جو ہے وہ سورہ اخلاص پڑھیں، اور کاروبار دیانت سے کریں، رزق میں ایک لقمہ بھی حرام کا شامل نہ ہونے دیں، پھر دیکھنا برکتوں کے قافلے کیسے اترتے ہیں اور گھروں میں اجالے کیسے ہوتے ہیں۔ تو سورۃ الواقعہ بے پناہ برکتوں کی حامل سورت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عثمان یہ تھیلی کسی اور کو دے دیجئے، میرے گھر میں سورہ واقعہ کی تلاوت روز ہوتی ہے، ہمیں تو ضرورت نہیں ہے، ہمارے گھر میں تو فقر و فاقہ آ ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ یہ بات میں نے اپنے کانوں سے خود حضور سے سنی ہوئی ہے۔ سورہ واقعہ کا آغاز وقوع قیامت کے بیان سے ہو رہا ہے۔ اذا وقعت الواقعہ، جب وقوع پذیر ہونے والی وقوع پذیر ہو جائے گی، یعنی قیامت آ جائے گی۔ لیس لوقعتها کاذبہ، پھر اس کا کوئی انکار نہیں کرے گا۔ آج کوئی موت کا انکار نہیں کرتا، نہ کوئی امیر نہ غریب، نہ کوئی تندرست نہ کوئی بیمار، کیونکہ ہم موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے رقص کرتا ہوا دیکھتے ہیں۔ اقبال علیہ رحمہ نے کہا تھا، موت ہے ہنگامہ آرا کلزم خاموش میں، ڈوب جاتے ہیں سفینے موج کی آغوش میں۔ ہم اپنے بوڑھوں کے بزرگوں کے لاشیں کندھوں پہ اٹھا کے قبرستان تک پہنچا چکے ہیں۔ ہم اپنے بھائیوں کو، اپنے عزیزوں کو، اپنے دوستوں کو اس موت کی وادی میں اترتا ہوا دیکھ چکے ہیں، اس لیے موت کا انکار نہیں ہوتا۔ اس دور میں، زمانے میں لوگوں نے خدا کے وجود کا انکار کیا، لیکن مجھے نہ کوئی فرقہ ملا، نہ گروہ ملا، نہ کوئی شخص ملا جس نے موت کا انکار کیا ہو۔ موت اپنے وجود کو خود منوا لیتی ہے۔ ہاں، قیامت کا انکار کرنے والے بڑے لوگ موجود ہیں، بالخصوص یہ صورت مکی ہے، اور مکے کے کفار ڈٹ کے قیامت کا انکار کرتے تھے۔ وہ کہتے کیسے ہو سکتا ہے، جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے اور ہم جو ہے وہ خاک میں مل جائیں گے تو ان ہڈیوں کو دوبارہ زندگی کون دے گا؟ انہوں نے یہ بات کہی، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ۔ اب وہ کہاوتیں بیان کرتا پھرتا ہے اور اپنی تخلیق بھول گیا ہوا ہے، اور کہتا ہے کہ جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے تو مَن يُحْيِي الْعِظَامَ، ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ۔ محبوب فرما دیجئے اب تو پھر بھی ہڈیاں ہیں، جب ہڈیاں بھی نہیں تھی، جس نے ہڈیوں کو جوڑ کر کے ہڈیوں کو پیدا کر لیا تھا، ہڈیوں کو جوڑ کے اس کو زندہ نہیں کر سکتا۔ اب تو پھر ہڈیاں، اب تو میٹیریل بکھرا ہوا ہے، جب میٹیریل بھی نہیں تھا، مادہ بھی نہیں تھا، شکل بھی نہیں تھی، نقشہ بھی نہیں تھا، تصور بھی نہیں تھا۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔